یہ بہت مہم آیت ہے بعض حوالوں سے۔ یہ جو ابھی ہم پڑھنے جا رہے ہیں، بعض عقیدے جو ہیں وہ اس آیت کی بنیاد پر آگے چلیں گے، اور پھر یہ فرقوں کی صورت میں بھی اسی آیت سے بھی کئی فرقے جو ہے اس سے کیا لیتے ہیں، کئی سوچیں، یوں سمجھیں کہ اس سے پانی ان کو ملتا ہے۔ ہوا یوں کہ اب فرشتوں نے سوال اٹھا دیا، اور ادھر سے حضرت آدم کو، جناب آدم کو سجدہ بھی یہ کر چکے تھے، اور اب اللہ نے اعلان کیا کہ خلیفہ بنانے لگا ہوں، اور فرشتوں کو بھی پتہ چل گیا کہ یہ بات ہو نہ ہو اسی جناب آدم کی ہے۔ تو اب اللہ نے یہ ترتیب دی کہ اس کے جس چیز کو اللہ نے کہا کہ میں جانتا ہوں اور آپ نہیں جانتے ہیں، اس چیز کو واضح کرنے کے لیے جناب آدم کو تعلیم دی۔ لکھا ہے علامہ آدم الاسماء کلہا، یہ لفظ ہے علامہ آدم الاسماء کلہا، تعلیم دی آدم کو الاسماء کی۔ الاسماء نام، ویسے تو اس کا یہی نشانی، نام معنی بنتا ہے اسم کا، جو کسی کی علامت ہو، نام ہو، جس کی وجہ سے اسے بولا جائے، جو نام لے کر اسے بولا جائے، جو عنوان اسے دیا جائے، کسی چیز کو دیا جائے۔ یہاں جمع لگا ہوا ہے اسماء، اور پھر جمع کے اوپر الف لام لگی ہوئی ہے، الاسماء، بس عام نہیں ہے، یہ جو الف لام لگا ہوا ہے یہ خاص بنا دیتا ہے، یہ معرفہ بنا دیتا ہے۔ یہاں الاسماء کلہا، سارے کے سارے نام جناب آدم کو تعلیم کر دیے۔ اب یہ جو تعلیم ہے اللہ کی، اور تعلیم جو ہے وہ کس قسم کی تعلیم ہے؟ ایک علم ہوتا ہے علم حصولی، ایک علم ہوتا ہے علم حضوری۔ علم حصولی جو ہے یہ ہے کہ آدمی کے پاس وہ چیز نہیں ہے، دوسرے سے وہ علم لیتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ مجھے بھوک لگی ہے، اور پھر وہ بھوک کی تعریف آپ کو یا پتہ ہے یا آپ کو بتاتا ہے کہ مطلب یہ ہے کہ اس کو کھانے کی ضرورت ہے، بھوک لگی ہے۔ یہ اس کی بھوک کا علم آپ کو ہو گیا ہے، یہ علم حصولی ہے، یعنی اس نے بھوک کا بتایا، آپ کو اس کی بھوک کا پتہ چل گیا۔ دوسرا علم ہوتا ہے علم حضوری۔ علم حضوری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی دوسرا نہیں بتاتا ہے، وہ چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، وہ چیز آپ کے پاس ہوتی ہے، جیسے آپ کو خود بھوک لگی ہوئی ہے۔ یا ایک اور مثال لے لیں، آپ کو کوئی بتاتا ہے کہ فلاں زندہ ہے، زندہ ہونے کی معلومات دیتا ہے۔ ایک دوسرا ہے کہ آپ کو خود اپنی زندگی کا علم ہے، آپ کو پتہ ہے نا کہ آپ زندہ ہیں۔ یہ جو علم ہے کہ آپ زندہ ہیں، یہ کون سا علم ہے؟ یہ علم حضوری ہے، حصولی نہیں ہے، آپ نے حاصل نہیں کیا ہے، آپ کو خود اور یہ علم بہت مستحکم اور یعنی 100% والی، اس میں کوئی شک گمان اور تمام تر آپ کو علم ہوتا ہے کہ آپ کی اس حیات کی کیا حیثیت ہے، وہ سارا، جیسے کہ بھوک ہے، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو بھوک کتنی لگی ہوئی ہے، تھوڑی ہے، زیادہ ہے، یا اور کسی کو بخار کا علم ہوتا ہے، کسی کو خود بخار ہوتا ہے، ہاں، اور بیسیوں چیزیں ہیں جو علم حضوری ہوتا ہے، علم حصولی۔ اللہ کا علم تمام اشیاء کے بارے میں
چونکہ اس نے خود ہی خلق کی ہیں، کسی نے اس کو بتایا نہیں ہے۔ اس کا علم کون سا ہے؟ علم حضوری ہے، اور اسی کو علم لدنی بھی کہتے ہیں۔ لدن یعنی لدن الشیء، جو کسی شے کے ساتھ آپ ہوں تو علم لدنی سنا ہوا ہے آپ نے، وہ علم حضوری کا دوسرا نام ہے۔ یعنی اللہ کا علم بھی علم لدنی ہے، یعنی ہر چیز ہے ہی اس کے پاس، اس کا علم اس طرح ہے۔ ہمارا علم جو ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ حصولی ہوتا ہے۔ علم حضوری میں دیر نہیں لگتی ہے، اس لیے کہ جب چیز آپ کے سامنے ہے تو پھر کون سی دیر، ہر چیز اس کا علم فوراً آپ کا۔ لیکن جو علم حصولی ہوتا ہے وہ تو حاصل کرنا پڑتا ہے، اور پھر حاصل کرنے کے جو مراحل ہوتے ہیں، سلسلے۔ یہاں جو علم حضرت جناب آدم کو دیا جا رہا ہے، یہ لفظ تو وہی علم والے یہاں لگا ہوا ہے۔ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، جناب آدم کو علم دیا گیا اسماء کا، کلہا سب کا۔ اب وہ تمام وجودات جو بھی ہیں، الاسماء خاص ہیں خاص۔ کلہا جو ہے یہاں کس کی تفسیر کر رہا ہے؟ تاکید ہے اس کی کہ سارے کے سارے، یا ان اسماء کا سب۔ سارے ہوتا ہے تعداد میں، سب کا سب یعنی کیفیات میں۔ اس چیز کا کیسے پتہ چلے کہ یہ اللہ تعالیٰ یہ والا مرحلہ فرما رہا ہے یا وہ والا؟ یہ اگلے جملے سے پتہ چلتا ہے۔ یہ جو میں نے کہا ہے کہ علم حضوری تھا، علم حصولی نہیں تھا۔ اللہ نے تمام چیزیں یا وہ تمام اسماء جو کہ زیادہ تر مفسرین کہ یہ خاص قسم کی شخصیات تھیں، اس کے بارے میں ابھی تھوڑے مختلف قول بھی عرض کروں گا۔ یہ کہ کچھوں نے کہا ہے کہ یہ اسماء کیا ہیں جی؟ یہ تمام چیزوں کے نام، یہی چیزیں مثلا پانی ہے، ریت ہے، مٹی ہے، درخت ہے، بوٹا ہے، بیڑ ہے، بکری ہے، یہ تمام حضرت آدم کو بتا دیے۔ جیسے کہ بھئی ایک لغت نامہ حضرت کے حوالے کر دیا کہ بھئی ایک قول یہ ہے، ایک یہ ہے کہ نہیں، فرشتوں کے نام ساروں کے بتا دیے، الاسماء سب فرشتوں کے نام بتا دیے، کہ تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ان پہلے ہی حضرت آدم ان کو جانتے ہیں، یا اس طرح کی کوئی بات۔ پھر جو ہے تیسرا قول یہ ہے کہ خود حضرت آدم کی ذریت میں سے خاص لوگوں۔ ابھی آگے بتائیں گے کہ کون سے قول کو زیادہ ترجیح ہے۔ یہ کہ ہم نے کہا، یہ جو بات میں نے عرض کی ہے ان تفاسیر میں اس طرح نہیں ہے، کسی میں ہوگی، اب اتنی جو تفسیریں ممکن ہے کسی میں ہوگی بھی، اتنے لوگ اس میں تحقیق کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں، اس لیے کہ اس کی جسٹیفیکیشن اس کے علاوہ نہیں ہے۔ جو بھی معنی عرض کیا ہے نا کہ یہ تعلیم علم حضوری تھی، کیوں یہ عرض کیا ہے؟ سب نے وہی عام معنی لیا، جیسے تعلیم دی جاتی ہے، کسی کو آپ تعلیم دیتے ہیں، پھر یہ جا کر آگے کہ وہ کام فرشتے نہیں کر سکے، یہ کام حضرت آدم نے کر لیا، علامہ اللہ نے فرما دیا، تعلیم دے دی، حضرت آدم نے تعلیم لے لی، یعنی کوئی اس میں رکاوٹ نہیں بتائی کہ وہ نہ لے سکے یا کوئی مسئلہ پیش آیا یا نہیں، مکمل ہو گیا، علامہ مکمل ہو گیا کام۔ جناب آدم نے وہ تعلیم جو ان کو اسماء کی دینی تھی وہ دے دی۔